پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ پرائم منسٹر بنے. دوسرا یہ بتائیں کہ کھڑی شریف اور میرپور کے حوالے سے کیا ویژن لے کر آئے، کیا پیکیج ہے کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں اس وقت آج کا جو ہمارا رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک کے دن یہاں پہ کھڑی شریف میں حاضری ہم نے دینی تھی وزیر اعظم کا ووٹ لینے کے بعد، اور میاں صاحب اور ان کے جو پیر ہیں پیر شاہ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہ ہمیں حاضری دی ہے. ان کی چلہ کشی والی جگہ پہ ہم نے بھی نفل پڑھے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی یہاں پہ میرپور میں آئے تو ان کو ان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزاروں پہ اس کو حاضری دینی چاہیے، آنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور اس کے بعد آج میرپور میں جو بنیادی طور پہ عوام سے متعلق چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیکیج، اور دوسری جگہ تو اب ہم کسی جگہ پہ بھی پیکیج نہیں، ابھی ہماری گورنمنٹ مکمل ہونی ہے، کیبنٹ کا ایک حصہ رہتا ہے، اگلے 2 دن بعد انشاءاللہ وہ ان کا بھی اوتھ ہوگا. ہمارا جو رٹھوا ریحام برج ہے اس کا ایک میرپور کا درینہ مطالبہ ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا اچھا خاصا پیسہ لگ چکا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس برج کو دیکھا جائے کہ جی وہ برج مکمل کیسے ہو سکتا ہے اور اس میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اور کسی کی اگر کوئی کوتاہی غلطی ہے تو اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے. لیکن اس برج کے اوپر اچھا خاصا پبلک کا پیسہ لگا ہے جو ٹیکسیشن کا پیسہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ برج مکمل ہو. اس کے علاوہ میرپور میں ہمارے ملک کے ایک بڑے آدمی جو عدلیہ کی تاریخ کے اندر ایک بڑا نام اپنا چھوڑ کے گئے، جسٹس مجید ملک صاحب کے جنازے پہ میں نہیں آ سکا تھا. تو جسٹس مجید ملک بھی روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کے حوالے سے ہم نے تعزیت کی. تو ایک اور ہمارے عزیز تھے، ان کی شادی کی مبارکباد ہم نے دینی تھی، اس شادی میں نہیں آ سکے تھے. تو یہ آج کے دن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کوئی لفاظی کی حد تک بڑے بڑے الفاظ نہیں بولیں گے، جو حقیقت ہے آپ کے سامنے ہے وہ رکھیں گے. آپ کا شیڈیول ٹائٹ ہے، مجھے پتہ ہے، میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں آپ کو لوں گا. یہاں پہ ہی کھڑے تھے آپ جب آپ پرائم منسٹر نہیں تھے، تو پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے آپ کو ایک ویژن دیا تھا، اس حوالے سے آپ کو یاد ہے؟ عبدالخالق صاحب ایک وہ زکوٰۃ کے حوالے سے یا کچھ مجھے یاد پڑتا ان کا کہ انہوں نے بات کی تھی وہ، اور آپ نے یہاں پہ وعدہ کیا تھا میں پرائم منسٹر بنوں گا. تو میں اس کو مکس کر رہا تھا چونکہ ہمارے یہاں پہ ایک شیخ خالق صاحب ہمارے جو زکوٰۃ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں یا انچارج ہیں، ان کا نام بھی شاید عبدالخالق ہے اور وہ شاید ہمارے ڈسٹرکٹ صدرتی سے ہیں. تو ان کا بھی تعلق ادھر ہمارے کسی ایریے سے تھا. تو میں کل پرسوں بھی ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو خالق صاحب کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھیں گے. زکوٰۃ کے حوالے سے اگر سچی پوچھیں تو مجھے جو ابھی پتہ چلا ہم جو سالانہ یا مہینہ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ایک ایسی فگر ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے ہمیں، کہ اگر کسی کو آپ دیتے ہیں اور وہ 2 ٹائم کا آٹا نہیں خرید سکتے تو اس پیسے کا دینے کا کیا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ دینے کا ڈسٹریبیوشن کا نظام جو ہے اس کے اندر تذلیل کا پہلو نہیں ہونی چاہیے، ہیوملیشن نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو نہ پتہ چلے، خواہ وہ سرکار تقسیم کر رہی ہو یا عام آدمی تقسیم کر رہا ہو. تو وہ ٹیکس کس کے زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم عبدالخالق صاحب نے لکھا بھی ہوا ہے، ہم ان سے سنیں گے بھی کہ اس چیز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.